ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ اگست کی 8 اور صفر کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری کویندر گپتا نے کہا ہے کہ لداخ میں جغرافیائی اشاریہ ٹیگ رکھنے والی مقامی مصنوعات کو فروغ دینا چاہیے تاکہ نوجوان انہیں روزگار کے طور پر اپنائیں اور دور دراز علاقوں کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. ایکو پارک لیہ مین مارکیٹ میں منعقدہ نیشنل ہینڈ لوم ڈے 2025 کے ہفتہ بھر جاری رہنے والے پروگرام کے افتتاح کے موقع پر، جس میں لداخ کے کاریگروں، سیلف ہیلپ گروپس اور کاروباری حضرات کی ہینڈلوم مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی گئیں، ایل جی گپتا نے کہا کہ لداخی کاریگر معیار اور مہارت میں دیگر سے کہیں آگے ہیں اور قدیم ثقافت و روایات کو بطور اثاثہ استعمال کرتے ہوئے مزید ترقی کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے زرد خوبانی، راسکرپو پشمینہ، لداخی لکڑی کی نقش و نگاری اور سیبکتھون جیسی لداخی مصنوعات کو جی آئی ٹیگ ملنے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یوٹی لداخ انتظامیہ جدید مشینری اور آلات سبسڈی پر فراہم کر کے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر انہیں روزگار فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال اور ایگزیکٹو کونسلر غلام مہدی نے بھی لداخی دستکاری کی اہمیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے کہا کہ لداخی پشمینہ دنیا میں بہترین معیار کی ہے اور اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے جدید سہولیات فراہم کر کے نہ صرف مقامی دستکاروں کی آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے بلکہ لداخ کو عالمی نقشے پر نمایاں مقام دلایا جا سکتا ہے. کرگل میں پیش آئے ایک ہولناک اجتماعی زیادتی کیس کا پولیس نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے. ایس ایس پی کرگل نے ہنگامی پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ معاملہ ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ کئی ماہ تک مختلف مقامات پر بار بار زیادتی اور بلیک میلنگ پر مشتمل ہے. یہ کیس وومن پولیس اسٹیشن کرگل میں پوکسو ایکٹ کے تحت ایف آئی آر نمبر 4/2025 کے تحت درج کیا گیا. ایس ایس پی کے مطابق متاثرہ کے والدین کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز ہوا، جس میں ابتدا میں 6 ملزمان کے نام سامنے آئے. تاہم تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ صرف 2 واقعات نہیں بلکہ متعدد مواقع پر پیش آنے والا ایک منظم مجرمانہ سلسلہ تھا. پولیس تفتیش کے مطابق متاثرہ کو سب سے پہلے 2 ملزمان نے برو اور پرکاشک میں زیادتی کا نشانہ بنایا. بعد ازاں دیگر ملزمان بھی بلیک میلنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ اور دھمکیوں کے ذریعے اس قانونی عمل میں مختلف اوقات میں شریک ہوتے رہے. اب تک اس کیس میں 9 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں امتیاز چودھری ساکن پونچھ جموں، اعجاز احمد ساکن شمشاد دراز، سہیل نائی والا، مرتضی علی برسو، زبیر احمد ساکن کھربو دراز، محمد جانی ساکن منجی، علی محمد عرف بابا ساکن منجی، عصمت اللہ پونچھ کے علاوہ ایک ہوٹل مالک شامل ہیں. ایک ملزم اظہر تاحال مفرور ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایس ایس پی نے بتایا کہ متاثرہ کو نفسیاتی اور قانونی کاؤنسلنگ فراہم کی گئی ہے اور تمام قانونی تقاضے بشمول ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پروسیجر مکمل کیے جا چکے ہیں. شواہد جموں، سری نگر اور دیگر مقامات سے اکٹھے کیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری ہے. میڈیا کے سوالات پر ایس ایس پی نے انکشاف کیا کہ اس سے مزید بعض کیس بھی زیر تفتیش ہیں، لہٰذا اس وقت ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. در اثناء انکشاف کے بعد کرگل کے عوامی حلقوں نے لداخ پولیس کی بروقت اور ایماندارانہ کارروائی کو سراہا ہے. عوامی نمائندوں اور سماجی تنظیموں نے والدین، خاص طور پر نوعمر لڑکیوں کے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیں، پڑھائی کے نام پر انہیں ضلع سے باہر بھیجنے میں احتیاط کریں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کو بھی لازمی بتائیں تاکہ اس قسم کے سنگین حالات سے بچایا جا سکے.
چیئرمین ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا شری وپن کمار نے رکن پلاننگ شری انل کمار گپتا کے ہمراہ لیہ ایئرپورٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نئی ٹرمینل بلڈنگ اور دیگر اہم ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیئرمین نے ایئرپورٹ حکام اور CISF اہلکاروں سے ملاقات کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام تعمیراتی اور ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کیے جائیں اور نئی ٹرمینل بلڈنگ اکتوبر 2025 تک تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ سول ایویشن کے قومی روڈ میپ کا اہم حصہ ہے اور اس کی بروقت تکمیل ضروری ہے۔ لیہ ایئرپورٹ کی توسیع سے مسافروں کی گنجائش، آپریشنل استعداد اور حفاظتی معیار میں نمایاں بہتری آئے گی، جو خطے میں سیاحت اور اسٹریٹجک ضروریات دونوں کے لیے اہم ہے۔ نیشنل ہائی ویز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے اپنے 11ویں یوم تاسیس پر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹرسپون کے تعاون سے 3.7 کلومیٹر میراتھن کا انعقاد کیا، جس میں 105 طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ لڑکیوں میں فاطمہ نساء، زرینہ بانو اور فاطمہ صغرا، جبکہ لڑکوں میں کمیل مرتضی، فرمان علی اور بشیر احمد بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہے۔ میراتھن کا آغاز آشنا سے ہوا اور ہائر سیکنڈری اسکول ٹرسپون پر اختتام پذیر ہوئے۔ مقابلے میں 105 طلباء نے حصہ لیا، جن میں 55 لڑکے اور 50 لڑکیاں شامل تھیں۔ اس موقع پر ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل سجاد حسین نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے جسمانی صحت اور فٹنس کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ NHIDCL پروگرام مینجمنٹ یونٹ کرگل کے جنرل مینیجر اور سٹاف سمیت اسکول کا عملہ بھی تقریب میں موجود تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ 14 اگست 2025 بروز جمعرات کو ایک درخواست پر سماعت کرے گا، جس میں مرکزی حکومت کو جموں و کشمیر کے مرکزی زیر انتظام علاقے کی ریاستی حیثیت کو بحال کرنے کی ہدایت کی درخواست کی گئی ہے۔ قبل ازیں خبر کے مطابق سینئر وکیل گوپال شنکر نارائن نے چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی کے سامنے درخواست کا ذکر کیا تھا، جس پر انہوں نے تصدیق کی تھی کہ معاملے کی سماعت 8 اگست جمعے کو ہوگی، لیکن اب بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 14 اگست بروز جمعرات کو اس درخواست پر سماعت کرنا طے کیا ہے۔ چیف جسٹس کی اس بینچ میں جسٹس کے ونود چندرن بھی شامل ہیں۔ خبر کے مطابق ظہور احمد بٹ اور کارکن خورشید احمد ملک کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی بحالی میں مسلسل تاخیر جموں و کشمیر کے شہریوں کے حقوق کو بری طرح متاثر کر رہی ہے اور وفاقیت کے تصور کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دونوں درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ مقررہ مدت کے اندر ریاست کی بحالی میں ناکامی وفاقیت کی خلاف ورزی ہے، جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو ثبوت کے ساتھ دعویٰ کیا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی ووٹر لسٹ میں لوگوں کے نام غلط طریقے سے شامل کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے ایک حلقے میں 1,250,000 ووٹ چوری کیے گئے تھے۔ راہل گاندھی کے ان الزامات کے بعد کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر نے کانگریس لیڈر سے کہا ہے کہ وہ ان ووٹروں کے نام حلف نامہ کے ساتھ شیئر کریں۔ راہل گاندھی کو لکھے گئے ایک خط میں ریاستی انتخابی افسر نے کہا کہ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران آپ نے ووٹر لسٹ میں نااہل ووٹروں کو شامل کرنے اور اہل ووٹروں کو خارج کرنے کا ذکر کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم 1960 کے ضابطہ 20(3)B کے تحت منسلک اعلامیہ یا حلف نامے پر دستخط کریں اور ووٹروں کے نام کے ساتھ وہی نام واپس بھیجیں تاکہ ضروری کارروائی شروع کی جا سکے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے کہا کہ کرناٹک کے CEO کو جمعرات کی شام تک راہل گاندھی سے دستخط شدہ اعلامیہ موصول ہونے کی امید ہے۔ پاکستان سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے اعلان کیا کہ زمینی راستے سے زائرین کے کربلا جانے پر پابندی کے خلاف مجلس وحدت مسلمین کے مارچ کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ حکومت، شیعہ علماء کونسل اور MWM نے 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا ہے۔ کراچی میں زمینی راستے سے زائرین کے کربلا جانے پر پابندی کے خلاف مجلس وحدت مسلمین
کا معاش عارضی طور پر روک دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری رات گئے MWM کے سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ MWM نے فی الحال مارچ کو مؤخر کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا تھا کہ رواں سال اربعین کے لیے زائرین براستہ بلوچستان، ایران یا عراق نہیں جا سکتے، جس کے بعد مجلس وحدت مسلمین نے زائرین کے لیے اربعین پر زمینی راستوں پر پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔